بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن افراد کے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو وہ روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ پاخانہ جب بھی آئے تو فوراً کر لیا کرو، فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ کمزور ہاضمے کی خرابی کے لیے سونف کا استعمال مفید ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اور جو تمہارے پاس مال ہے اس میں 10% صدقہ کرو۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا بے حد مفید ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ فارغ رہنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل کی بیماریوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لیں، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ خربوزے کے چھلکے پیس کر رکھ لیں، جب گوشت جلدی گلا نہ ہو اس میں 2 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے اعصاب کی کمزوری نہیں ہوتی۔ برف کھانے سے یا پھر ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمزور معدے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی نہ بنائیں، ورنہ جوانی میں شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل کے ساتھ مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روز واٹر کا اپنے چہرے پر اسپرے کرنا چاہیے۔ بھنے چنے نظر کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ اس میں سونف کو شامل کیا جائے تو بہترین رزلٹ ملے گا۔ نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی، وہ بھی چند دنوں کے استعمال سے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں لوگ زیادہ تر سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ ڈینگی کے مریض ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھانے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو 21 مرتبہ پڑھیں۔ مشکل میں صبر سے کام لینا، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پی لینے سے بدن کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون کے تیل کے چند قطرے سرمے میں ملا کر آنکھوں میں رات سونے سے پہلے لگائیں، اس سے نظر بجلی کی طرح تیز ہو جائے گی۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں، رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت بھی نکھر جائے گی۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں میں قدرتی چمک آتی ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ لے لیا کریں، آپ صحت مند رہو گے۔ گہرے رنگ کا سوٹ پہننے سے
عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت اگر ناف میں زیتون کا تیل ڈال دیا جائے تو وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، ورنہ تیلی اور دماغ کی بیماری، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے کے بعد کھانا کھانے سے طاقت ملتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا کچھ دیر مساج کرنے سے آپ کے بدن میں سکون محسوس ہوگا، خون کی روانگی بہترین ہو جائے گی، ڈپریشن دور ہوگا۔ وزن کم اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیا جائے، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ کچی گاجریں کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں ہوتی، جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھلے تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پئیں، اس سے کافی مدد ملے گی۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دماغ کی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیا کریں۔ پانی کی شدت میں اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہوگا۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس پی لیا کریں۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جائیں، موڑوں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ پیٹ کے بل سونے سے سانس لینے میں دشواری آتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ، جسم کی بدبو نہیں جاتی۔ ارکے گلاب پانی میں ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغی کا سوپ پی لیا کریں۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائیں، 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ موٹاپا آنے لگے یا پھر پیٹ لٹک جائے تو تلوں کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ دانت میں درد ہونے لگے تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ دو، آرام مل جائے گا۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ چہرے پر لیموں کا رس لگانے سے چہرے کی جلد گوری ہو جاتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے۔ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کھیرا ڈال کر کھا لو، کبھی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتی ہے۔ چلگوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدے کی خرابی ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نظر خراب ہو یا پھر کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ چہرے سے جھریاں غائب کرنے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔
ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانسی نہ جاری ہو تو گڑ کھانا شروع کر دو۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ چینی سے پرہیز کیا کریں۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے، آپ اسے دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں کھایا کرو۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لو، دماغ تیز ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ نہار منہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لو، اس سے طاقت بڑھے گی۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ عورتوں کے بال گرنے لگیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں پیاز کا رس ڈال کر اپنے سر پر لگاؤ، 8 دنوں میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو کام کرتے وقت یا کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھا لیا کریں۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ اجوائن کی دھونی لو، ہمیشہ جوانی برقرار رہے گی۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھایا کرو، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر اپنی صحت چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ زیرے کا استعمال کرنا پتھری بننے سے روکتا ہے۔ معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو۔ ہیض کے درد کے لیے نہار منہ کھجوریں کھائیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھا جائیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ کیڑے مکوڑوں کو دور بھگانا ہے، ایسی جگہ پر کافور جلا دیں، کیڑے مکوڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جس کو دانت کا درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں پہ رکھ لیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر نہیں کھاؤ گے تو آپ کو بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، داد اور چنبل برس وغیرہ۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پیا کریں۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور قبض دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کریں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آئے تو انار کا جوس پی لو۔ 50 گرام سفید تل، ان کو ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھائیں، مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو اس کی جڑوں میں انار کا رس ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ جسم کی جوڑ اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے ایک آسان طریقہ، بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ لے لیں اور 1 کپ دودھ، اب اس میں 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ آپ اس میں گڑ بھی شامل کر سکتے ہیں، جسم میں اتنی طاقت آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔
اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال گھنے رہیں گے۔ پیسی ہلدی پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب تک خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنا ہے، سر کی خشکی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے زیتون کا تیل یا پھر سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے اور خوشبو۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ 3 چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک اور تلاوت قرآن پاک۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورتیں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں اور جوان رہنا چاہتی ہیں اور جلد کو تر و تازہ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ آڑو روزانہ کھا لیا کرو۔ جلد ہمیشہ اچھی رہے گی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں، ان کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ اگر انگلی میں کوئی چیز چبھ جائے تو برف کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھو۔ جب متاثرہ حصہ سن ہو جائے تو سوئی کو ابلے ہوئے پانی کے اندر ڈبو کر پھنسی ہوئی چیز آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑا پن محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسپاغول ملا کر پی لیا کرو۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد 2 چمچ ناریل کا پانی پی لیا کریں۔ شوگر انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جرمنی کے اندر بچوں کو دوائی وغیرہ کم دیتے ہیں اور زیادہ سونف ہی کھلائی جاتی ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس علامت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے میں ان کی گروتھ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے؟ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کروایا جائے تو یہ جسمانی اور دماغ کی طاقت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کر لیں، تمام داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے یا پھر نظر کمزور ہونے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ دن کے وقت پیاز کھانے سے جسم ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر زیرہ کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگاؤ، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ کے بعد منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے جن حضرات کی ایڑیوں میں تکلیف ہو، وہ تکلیف سے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ چقندر روزانہ کھائیں، ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے الٹیاں بہت زیادہ آنے لگیں تو لیموں کا ایک ایک قطرہ کچھ ٹائم کے لیے اپنی زبان پر نچوڑتے رہیں، الٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ جن کو کالا یرقان ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو، یرقان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گنے کا رس بھی پیا کریں۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو تو نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف 1 بار اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو، مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کرتے رہو۔
چھوٹی مکھی کا شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہونے والی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھتی۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کے چہرے سے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد ان کی چمک نہ جائے تو کپڑے نمکین پانی سے دھویا کریں۔ ناشتے میں سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے ذہنی پریشانیاں دور رہیں گی۔ انڈوں کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، اس سے بچے جلدی بولنے لگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر کی مالش کریں اس گھر کے تمام لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو یہ فالج ہونے کی علامات ہو سکتی ہیں، یا پھر جسم میں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے اور جسم بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت ختم کر دیں، ورنہ آپ کو ٹی بی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ شلجم، پالک اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں، یہ آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت لائیں گے۔ صبح اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں، اسی پوزیشن میں 5 منٹ رکھیں، اس سے آپ کی کمر کی ہڈی سیدھی رہے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا مفید ہے۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھایا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہتر اور سکون کی آتی ہے۔ چقندر چکنائی کو بدن سے دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔